الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اضل اعمالہم، رائے گاں کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، وآمنوا، اور ایمان لائے وہ، بما، اس پر جو کچھ، نزل، اتارا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، کفر، مٹا دی، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی غلطیاں، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح فرما دی، بالہم، ان کے احوال کی، ذالک بأن الذین، یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وأن الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، اتبعوا الحق، پیروی کی انہوں نے حق کی، من ربہم، جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، یضرب یہاں بمعنی بیان کرنا، کذالک، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں۔ اوپر صاف لکھا ہوا ہے سورۃ محمد، سورہ محمد، مدنیۃ، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، آیاتہا، سورہ محمد کی آیتیں 38 ہیں، رکوعاتہا، اس کے رکوع 4 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ محمد ہے، چونکہ اس کی دوسری آیت میں لفظ محمد آیا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، تو اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام سورہ محمد ہے، کہ وہ سورہ مبارکہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے علاوہ 3 مقامات اور ہیں جہاں لفظ محمد آیا ہے۔
اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں طباعت ہونے والے بعض قرآن حکیم کے نسخوں میں سورہ محمد کی جگہ ہوگا سورۃ القتال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو کبھی کبھی مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون جو رہے گا وہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، جہاد میں اور لڑائی جھگڑے میں فرق ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا شریعت کے اندر منع ہے، اور جہاد ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کا مقصد بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے، جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب بہت چھوٹی سی مسلمانوں کی ایک بستی کا قیام عمل میں لایا گیا، اس سے پہلے ایک عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور سربراہی میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور دشمنان رسول نے، دشمنان خدا نے، دشمنان حق و صداقت نے اس دوران مسلمانوں کو خوب تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا کہ تم صبر محض بن کر تم اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ کپڑے اتارو، تو بھئی کپڑے اتار رہے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، طاقت ہے، جیسی کیسی ہے، لیکن منع کیا جا رہا ہے کہ بالکل آپ ان کے ساتھ دو بدو لڑائی نہ کریں، اپنے ہاتھ روکے رہیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں جا کر کے مسلمانوں نے چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی، یا اسلامی معاشرے کے مطابق ایک چھوٹی سی بستی قائم کی، تو چاروں طرف سے وہاں بھی ان مردان کار کو مٹانے کے لیے مشرکین نے اور کفار نے مسلسل تابڑ توڑ حملوں کے منصوبے بنائے۔ پھر وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ اجازت دی، لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں، بلکہ اس چیز کی اجازت دی کہ جو لوگ دنیا کے اندر خیر کو عام کرنے کے لیے روڑے بن رہے ہیں، ان روڑوں کو آپ ہٹاؤ، جو لوگ تم سے جینے کا تمہارا حق چھین رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور یہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کو اپنے ملک کی زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے حق حاصل ہے، اگر دوسرا ان کی زمین پر چڑھائی کرے تو وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ پر کوئی حملہ آور ہو تو آپ کو اپنا آپ بچانا اور اس کا مقابلہ کرنا عقل میں آنے والی بات ہے۔ ہاں، آپ جا کر کسی کو مٹانے کے لیے سازشیں کریں، کوششیں کریں، یہ غلط ہے، لیکن اپنا دفاعی عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ اور یہ کہ جو دنیا کی سب سے خیر کے امور پر مشتمل تحریک اور جماعت ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو بظاہر ہے ان سے دو دو ہاتھ کرنا یہ عقلی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اب ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کا تم مقابلہ کرو۔ تو یہ آیت سورہ مبارکہ کی اکثر آیات جو ہیں وہ احکام جہاد سے متعلق ہیں، اور جہاد کی میں نے آپ کو تشریح بتا دی کہ لڑائی الگ چیز ہے، لڑائی جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے۔
چڑھ بیٹھے آپ کسی کے ساتھ، اس کو کہیں گے لڑائی کر رہا، لیکن وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہے جس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقہ کار ہے، جس کے مقاصد برے نہیں اچھے ہیں۔ لہذا ہر لڑائی کو جہاد نہیں کہیں گے۔ دہشت گردی ایک الگ چیز ہے، جہاد ایک الگ چیز ہے، اور اس کے لیے مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امارت حاصل ہو اور مرکزیت حاصل ہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام مسلمان یقیناً مظلوم تھے، امارت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم امارت انہیں حاصل تھی، لیکن مرکزیت نہیں تھی، تو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے جو ہو اٹھ کر جو ہے وہ تنظیم بنا کر لڑنا جھگڑنا شروع کر لے، اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ وہاں جا کر جب اجتماعیت تھی، مرکزیت تھی اور امارت بھی حاصل تھی، تو اب انہیں اس چیز کی اجازت دی گئی کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خصوصیت آپ یہ دیکھیں گے، پورے قرآن میں اس کی انفرادیت ہے۔ ہر سورت کے آغاز میں یا تو حروف مقطعات ہیں، یا تمہیداً کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، یا نزول قرآن سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی گئی ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ بات شروع کر دی گئی ہے، ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، شریعت اسلامیہ کے مقدس احکامات کا انکار کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ صد لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے انکار بھی کیا اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکا اور خود بھی راہ حق پر چلنے سے رکے رہے، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ دیکھیے انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ اچھے کاموں کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے متعلق ان کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن کام اچھے وہ بھی کرتے ہیں، مثلا مسکینوں، یتیموں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسی کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان اعمال کا آخرت میں بدلہ ملے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ جتنے اچھے کام دنیا میں کر لیں، اگر ایمان ان کے پاس نہیں ہے تو دنیا میں تو ان کے اچھے کاموں کا ان کو فائدہ ملے گا، لیکن آخرت کے اندر ثواب، اجر، جنت نہیں ملے گی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کے اندر اچھے اعمال بھی غائب ہو جائیں گے، رائے گاں ہو جائیں گے۔ نمبر 1 تو اس کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 2 پر یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت کا انکار کیا جنہوں نے خود بھی راہ حق سے دوری بنائے رکھی، دوسروں کو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے روکا، فرمایا ان کی یہ ساری محنتیں رائے گاں ہو جائیں گی اور حق جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چراغ نبوت کو بجھانا چاہا، وہ ناکام ہو گئے، اور آفتاب ہدایت تا صبح قیامت جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی محنتوں کو رائے گاں کر دیا اور حق جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے۔ عمل صالح کا بہت مرتبہ مفہوم مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، چونکہ یہ لفظ بار بار قرآن حکیم میں آئے گا
کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں، عمل صالح اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسے عمل صالح کہتے ہیں. عمل کرے بندہ، لیکن کیسے کرے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ عمل کرے، اور اس اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. حکم تو جو ہے اللہ کا ہو، مثلا بھائی صدقہ خیرات کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن صدقہ خیرات ہم اس طرح کریں اپنی مرضی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے باوجود وہ نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، اور پھر اگر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، اس میں کچھ اور مقاصد شامل ہوں، تو بھی وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، وآمنوا، اور وہ لوگ ایمان لائے، بما، اس پر جو کچھ نزل اتارا گیا، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. دیکھو جب یہ کہہ دیا تھا والذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، حالانکہ ایمان تب مکمل ہوگا جب اللہ کی پر بھی ایمان ہو، رسول اللہ پر بھی ایمان ہو، اور قرآن پر بھی ایمان ہو، تب ایمان ہوگا. تو جب پہلے ایمان کہہ دیا پھر دوبارہ وآمنوا بما نزل علی محمد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا اظہار الگ سے پھر کیا. شریعت، قرآن کا مطلب ہے شریعت کا اظہار. یاد رکھیں ایک آدمی اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، اور کسی ایک حکم شرعی کا انکار کرے جو واضح حکم ہو. مثلا ایک آدمی کہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، یوں ہی جو ہے کہتے رہتے ہیں مال لینے کے لیے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، تو سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کلیئر کٹ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کی فرضیت، مثلا کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے لیکن کہتا ہے سود حرام نہیں ہے، یوں ہی مولوی کہتے رہتے ہیں میرے اپنے پیسے تھے، کیا ہو گیا جو ہے لاکھ کے 2 لاکھ میں نے لے لیے. تو اگر یہ اس کا عقیدہ، میں عقیدہ کہہ رہا ہوں، وہ کہے کہ نہیں سود حرام نہیں ہے، یہ سمجھے کہ سود حرام نہیں ہے، سارے اعمال کرنے کے باوجود صدقہ خیرات بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی کریں، لیکن کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، وہ ایمان لائے اس پوری شریعت پر جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اب ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اوپر کہا تھا جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے رکے اور روکا، ان کے اعمال تو کیا کر دیے اللہ نے؟ رائیگاں، بیکار، ختم کر دیے. مگر جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، شریعت اسلامیہ پر ایمان لائے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو مٹا دے. گناہگار تھا، مکمل طور پر ارادہ کر لیا نے مکمل شریعت پر عمل کروں گا، پرانے گناہ سب معاف ہو جائیں گے. کافر تھا، ایمان لے آیا، کفر کے زمانے میں جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، معاف کر دے گا. کفر عنہم، مٹا دے گا ان سے سیئاتہم، ان کی غلطیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کے حالات کو درست کر دے گا. بظاہر ہے جب بندہ صحیح طرح ایمان لائے تو اس کے احوال تو بدل ہی جاتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. پہلے غلط کام کرتا تھا، درست کام کرتا ہے. پہلے اس کا کردار گندا تھا، شریعت کو قبول کرنے کے بعد، شریعت پر عمل کرنے کے بعد جو ہے اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کے عقائد درست ہو جاتے ہیں، اس کی عبادات درست ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ شریعت پر چلے گا تو اگر پہلے وہ پریشان حال تھا تو اب خوشحال ہو جائے گا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ،
یہ اس وجہ سے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، رسول اللہ کا، آخرت کا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، انہوں نے غلط راستے پر چلنا شروع کیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اتبعوا الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو شریعت آئی ہے اس شریعت کو اپنانا، اس شریعت پر عمل کرنا، بلا کم و کاست، ذرا برابر دل کے اندر تنگی پیدا کیے بغیر خوشی خوشی شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم، ان کی مثالیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اس ترجمے سے۔ مقصد یہ ہے کہ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی پوزیشن واضح کرتا ہے کہ کون راہ حق کا مسافر ہے اور کون جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، راہ باطل کا راہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بیان کر دیا، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کی، کفر کے راستے پر چلنے والوں کی پوزیشن بھی واضح کر دی۔ کیا؟ اضل اعمالہم، نتیجتاً ان کے لیے ناکامی ہے، بتا دیا۔ کفر پر چلنے والے لوگ، شریعت کے خلاف چلنے والے لوگوں کی مثال بتا دی کہ ان کے اعمال ان کو کام نہیں آئیں گے، ان کو کوئی اجر آخرت میں نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو ایمان کی شارع پر چلیں گے، جو شریعت اسلامیہ کو اپنی ذات پر نافذ کریں گے، وہ حق پر چلنے والے ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کے حالات اچھے کریں گے، ان کے حالات جو ہیں وہ کامیابی والے ہوں گے۔ یہ دونوں شکلیں بیان کر دیں گے۔